استغفار کی بات یاد آئی ہے تو مجھے ایک بہت زبردست استغفار یاد آیا. کام ہے 2 منٹ کا لیکن فائدہ ہے لاکھوں سال سے زیادہ کا. ایک استغفار ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ استغفار ایک دن میں کوئی صرف 25 مرتبہ پڑھے. کتنی مرتبہ؟ صرف 25 مرتبہ. اللہ دنیا ہی میں جیتے جی اس کا شمار ابدالوں میں فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو ابدال کی حیثیت سے اٹھائے گا. یہ ابدال سمجھے نا آپ کون ہے؟ ابدال وہ لوگ ہیں اللہ جن کی برکت سے بارش نازل کرتا ہے. ابدال وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جن کی برکت سے زمین سے سبزہ اگتا ہے. ابدال وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور ابدال کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے 25 مرتبہ یہ استغفار کرے وہ ابدال میں شمار ہوگا. ابدال ولایت کی بڑی قسم ہے ابدال. حالانکہ آسان بہت سستا سودا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ استغفار دن میں 25 مرتبہ پڑھنے والا اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کرے تو اللہ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا. اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. آسان استغفار بھی ہے اور پڑھنا 25 مرتبہ 2 منٹ کا کام. وہ استغفار یہ ہے اصل میں تمام مومنین کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا. آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمائی صحابہ کو. استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. جو اس استغفار کو 25 مرتبہ پڑھے روزانہ یعنی تمام مومنین کے لیے جو استغفار کرے وہ مستجاب الدعوات ہوگا. اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا. اس لیے اس کو یاد کرنا آسان ہے. استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. یہ والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات تو ہمیں یاد ہی ہے. پڑھتے تو ہیں نا ہم لوگ اس کو تحیات شریف میں پڑھتے ہی تو یہ تو یاد ہے سب کو. بس اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین. یہ اتنا اس میں ایڈ کر دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا استغفر اللہ لی اللہ مجھے بخش دے میری مغفرت فرما دے. ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بخش دے. ولجمیع المسلمین والمسلمات اور جتنے مسلمان مرد عورتیں سب کو بخش دے اور جتنے مومنین مومنات سب کو بخش دے اور زندوں کو بھی بخش دے اور مردوں کو بھی بخش دے. یہ اس کا مفہوم ہے. 25 بار پڑھے. استغفار کی کثرت کرو. اور استغفار کی کثرت صرف گناہوں کو مٹاتی نہیں ہے. استغفار کی کثرت درجوں میں اضافہ بھی کرتی ہے. استغفار کی کثرت رزق میں برکت بھی عطا کرتی ہے. استغفار کی کثرت بے اولادوں کو اولاد کا سبب بن جاتی ہے. استغفار کی کثرت باران رحمت کے نزول کا سبب بن جاتی ہے. بلکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ محبوب جب تک تم ان کے درمیان ہو ان پہ عذاب نہیں آئے گا اور فرمایا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا. جب تک بندہ توبہ کرتا رہے استغفار کرتا رہے وہ عذاب کا شکار نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھتے رہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں خود ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور استغفار کی برکت کیا آپ کو بتاؤں؟ اس سے بڑا تعویذ دنیا میں کسی کے پاس نہیں. کون سا تعویذ؟ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا. حضرت بیٹا نہیں ہے تو میں استغفار کر تجھے بیٹا ہو. تعویذ دینے والا کون ہے؟ کون ہے تعویذ دینے والا؟ علی مرتضیٰ کا لال، علی مرتضیٰ کا پہلا جانشین. خاندان نبوت میں مولا علی کے بعد سب سے پہلے جو غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہوا ہے اسے امام حسن ابن علی کہتے ہیں. ارے جو غوث الاعظم دستگیر کا بھی غوث ہے اسے حسن مجتبی کہتے ہیں. جب ہم مصیبت میں آتے ہیں تو یا غوث کہتے ہیں. جب غوث اعظم کو مصیبت آتی تھی تو وہ یا حسن کا. جو غوث اعظم کا غوث ہے ان سے کوئی کہہ رہا ہے. اسی لیے غوث پاک میں ہم کہتے ہیں ہم قادری. الحمدللہ ہم اپنی قادریت پر ناز ہی نہیں کرتے، بے فضل تعالی فخر کرتے ہیں کیونکہ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا. دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. غوث پاک فرماتے میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے بھی بخش دے گا میرے مریدوں کو بھی بخش دے گا. اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا
حشر میں ہم قادریوں کو او کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا محمد غوث اعظم کا۔ جمیل قادری قربان ہو جا اپنے مرشد پر، بنایا مجھ تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری قربان ہو جا اپنے مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ غور کیجئے، یہ غوث پاک ہے، اور وہ غوث، ہم قادریت پہ ناز کرتے ہیں، غوث پاک کس پہ ناز؟ غوث پاک کہتے ہیں انا الحسنی، اور تم قادری ہو مگر میں حسن کا بیٹا ہوں۔ انا الحسنی والمخدع مقامی۔ امام حسن کے پاس آیا، کہا میرے بیٹا نہیں، فرمایا استغفار کر بیٹا۔ وہ چلا گیا۔ دوسرا آیا، کہا بارش نہیں ہوتی مرشد، کہا استغفار کر بارش ہوگی۔ حیرت، ایک نے کہا، پھر وہ چلا گیا۔ ایک نے کہا کھیت کھلیان میں پھل صحیح نہیں آ رہے ہیں، تو کہا استغفار کر۔ ایک سوال تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا مرشد یہ بتائیں، سوال ایک ہی تھا، سوال ایک ہی، سوال جو ہے 3 تھے اور جواب ایک تھا، 3 سوال 1 جواب، سوال 3 تھے جواب 1۔ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور توبہ کرو وہ سناٹے کی زوردار بارش کو نازل فرمائے گا، اور توبہ کرو وہ تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا، توبہ کرو اللہ تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے۔ قرآن سے آپ نے استدلال فرمایا، یہ استغفار ہے، توبہ ہے۔ ہم لوگ اولاد نہیں ہوتی تو بولتے باپو تعویذ دیجیے، تعویذ امام حسن سے بڑا تعویذ کسی کے پاس؟ توبہ کرو، توبہ کرنے کی عادت ڈالو، اور مومن کی پہلی صفت توبہ ہے۔ میں اس پر اور زیادہ نہیں کہتا ورنہ میں اپنے اصل عنوان سے جو مجھے دیا گیا ہے میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ تو پہلی صفت اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور سوتے وقت تو 3 بار استغفار پڑھ ہی لیا کرو۔ جو سوتے وقت استغفار پڑھتا ہے، اور پھر بات استغفار کی اتنی زبردست ہے، اللہ نے محبوب سے کہا محبوب ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، 2 شرطیں عذاب نہ دینے کی۔ نمبر 1، تم ان کے درمیان جب تک موجود ہو تب تک عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے اس وقت تک ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ توبہ قبول نہیں کرتے، یہ سب نادانی کی باتیں۔ جو توبہ کرے، جو توبہ کرے اللہ قبول کرے۔ دروازے توبہ کے بند نہیں ہوئے، جب اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا تو کسی ملا کو بھی حق نہیں ہے توبہ کا دروازہ بند کرے، قدرت نے دروازے کھول رکھے۔ اس لیے یہ مایوس ہونا کہ ہم توبہ کریں گے تو، ارے جب وہ مشرکین کی توبہ قبول کرتا ہے، کوئی مشرک اگر شرک سے توبہ کر لے اسی وقت اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے کثرت سے توبہ کرو، رزق بڑھے گا، مال آئے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں جو استغفار کرے اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے۔ لوگ وظیفے مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائیو اس کے دیے ہوئے وظیفوں کی بجائے پہلے قرآن اور حدیث کے وظیفوں کی طرف۔ ہم بہت دور چلے گئے قرآن و سنت سے، بہت دور چلے گئے، اس لیے دشمنان اسلام کو موقع مل رہا ہے ہمیں گمراہ کرنے۔ استغفار کثرت سے، نہیں کوئی لمبی چوڑی استغفار کی دعا تھی، استغفر اللہ کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے، بڑی برکت۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ 2 دوست تھے، 2 دوستوں میں آپس میں محبت اور پیار تھا۔ ایک دوست کی کرامت یہ تھی، دوست کی کرامت، کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا تھا لیکن آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تھی، آگ اثر نہیں کرتی تھی اس کے ہاتھ پہ۔ تو لوگ اس سے بہت پوچھتے تھے یار تو اتنا صاحب کرامت آدمی کہ آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا چھوڑو یار یہ ایک راز ہے، اسے راز ہی رہنے دو۔ سب نے پوچھا نہ بتایا۔ ایک دن اس کا قریبی کٹر پکا دوست، بڑا پیارا چہیتا دوست اس سے کہتا یار تو سب کو نہیں بتاتا مجھے تو بتانا۔ آخر وہ دوست کیسا جو اپنے دوست سے راز کو چھپا لے۔
اس نے کہا یار اگر تو میری بات جاننا ہی چاہتا ہے تو پھر دل تھام کے سن، یہ بہت بڑا راز تھا زندگی کا جو میں نے سب سے چھپایا لیکن تجھے بتاتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا دیکھ میں جب جوان تھا نا، میں جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا، دیکھو جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ میں جب جوان تھا تو جوانی میں میرے پاس دولت تھی، حسن تھا، اور میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ یہ بات تو لڑکوں کے ساتھ میں کل کروں گا انشاءاللہ جو مجھے کہنا ہے، لیکن چونکہ آج لڑکے نہیں ہیں تو میں نے آپ ہی سے گفتگو کر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ لوگ پوچھتے تھے کہ تو آگ میں ہاتھ ڈالتے، آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ کسی کو نہیں بتایا، دوستوں کو بتایا۔ میں جوان تھا، مالدار تھا، مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جوانی میں میری نظر میرے گھر کے سامنے ٹیرس پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی پہ پڑ گئی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، جمیل تھی، آنکھیں چار ہو گئی۔ میں نے سوچا پوری زندگی گنوا دوں گا، پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا، اس لڑکی کو میں حاصل کروں۔ جنون تھا، جوانی میں جنون ہوتا ہے، جوانی بہت جنونی ہو، جنون کہتے ہی پاگل پن کو۔ جوانی کا جیم اور جنون کا جیم لازم و ملزوم، بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ جب دو جیم ایک ساتھ ہیں تو اس جنون کو عشق مجازی یعنی اپنے جیسے لوگوں کے جنون میں تبدیل کرنے کی بجائے جنون عشق مصطفیٰ میں تبدیل کر دو، انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ جنون ضرور ہو جوانی میں، لیکن عشق مصطفیٰ کا جنون، محبت رسول کا جنون۔ ارے دھوکہ دینے والوں سے کیوں دل لگاتے ہو نادانو؟ اگر دل ہی لگانا ہے تو جانے وفا سے دل لگاؤ، دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی۔ اور عشق تڑپاتا ہے، عشق مصطفیٰ سکون عطا کرتا ہے، اور عشق ذلیل کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ عزت دیتا ہے۔ ہر عشق جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ کعبے کی بلندیوں پہ کھڑا کرتا ہے، اور عشق گمنام کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ نیک نام کر دیتا ہے، اور عشق بدنام کر دیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ ایسی عزت عطا کرتا ہے، انسان قبر میں چلا جائے تو بھی اس کا نام باقی رہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور عشق لوگوں کے درمیان سر جھکا دیتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ قبر میں نکیرین سے بھی عزت وصول کر لیتا ہے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جوان کہتا ہے میں جوان تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا، مالدار تھا، لڑکی سامنے نظر آئی، اس سے دل دے بیٹھا، آنکھیں چار ہو گئی، حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی، میں جتنے بھی ڈورے ڈالتا تھا سارے ڈورے ناکام ہوتے، میں جتنی بھی لالچ دیتا تھا، اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی میرے دامے فریب میں نہیں آتی تھی، میرے مکر میں نہیں آتی۔ میں نے بہت لالچ دی، مال کی، شادی کی، اس کی اس کی، کسی پہ اس کی رال نہ ٹپکی، کسی پہ وہ نہیں للچائی۔ پتہ ہے کیوں؟ جسے آخرت کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے وہ دنیا پہ کبھی رال نہیں ٹپکاتا، کیونکہ دنیا تو ختم ہونا، دنیا بہت تھوڑی سی، بہت بے وفا ہے دنیا، بہت بے وفا ہے۔ حضرت بہادر شاہ ظفر نے بڑی حسرت سے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں گزرے 2 انتظار میں، یہ دنیا ہے صرف 2 دن کی، اور اتنے بڑے بادشاہ کو خود کی زمین پر قبر نصیب نہ ہوئی، یہ دنیا ہے۔ دیکھیں تو سے بہادر شاہ ظفر کی قبر انڈمان کے جزیرے میں ہے، اتنے بڑے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اس کے جنازے میں 50 لوگ شریک نہ ہو سکے، یہ دنیا ہے۔ دنیا سے تاج محل میں جو 200 ناشتوں کی ڈش لگایا کرتا تھا، اس کے جنازے میں 50 لوگ نہیں تھے۔ اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا جو آخری دن تھا، پھٹی ہوئی ٹوپی تھی، کھادی کا کرتا تھا اور میلے کپڑے تھے، اور جب انگریزوں سے وہ آخری مقدمہ لڑ رہے تھے تو زبان کچھ بول رہی تھی، ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے، یعنی ہاتھ بھی اشاروں سے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بہادر شاہ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر۔ یہ دنیا ہے۔ کس دنیا پہ للچا رہے ہو؟ کس روٹی کپڑے مکان پہ للچا رہے ہو؟ تھوڑا خیال کر لو، دنیا کسی کے ساتھ، حضور سے لپٹ جاؤ، حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤ، سب کچھ اپنا ہی اپنا ہے، حضور سب کچھ ہے اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ان سے لپٹ جاؤ، ان کے مذہب کو چھوڑ کر نہ جاؤ، ان کا گھر چھوڑ کر نہ جاؤ، یہ اسلام ان کا گھر ہے، اسی سے لپٹ کر کے رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور میرے امام کہتے فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا
شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ مال تھا, دولت تھی, سب تھا, میں نے لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ لڑکی میرے دامے فریب میں بالکل نہ آئی. بالآخر اس کی شادی ہو گئی, اس پاک دامن نیک لڑکی کی شادی ہو گئی تو ہمارے علاقے میں قحط آ گیا تو ہر غریب مالداروں کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا. میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹا اللہ نے ہمیں مال دیا, دولت دیا ہے, تم غریبوں میں مال تقسیم کر دو. کورونا میں آپ نے دیکھا نا غریبوں کا کیا ہوا تھا, غریب کیا مالداروں کا کیا ہوا تھا, آپ نے دیکھا. اس زمانے میں قحط تھا, ہر غریب مالدار کے دروازے پہ کھڑا تھا. وہ نوجوان اپنے دوست کو واقعہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قطار میں جو لوگ لگے ہوئے تھے اس قطار کے اندر, اس کیو کے اندر وہ لڑکی بھی لگی ہوئی تھی جس سے میں پیار کرتا. بہت عرصے بعد وہ لڑکی دکھی تو میں نے سوچا آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا, آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا, آج اس کی مجبوری کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. اور میں نے اپنے نوکروں سے کہا تم ان سب کو تقسیم کرو. وہ لڑکی کو لے کے میں کمرے میں آیا اور لڑکی سے کہا لڑکی تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں, 3 میرے بچے ہیں اور تینوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میرے بچے بھوک سے بلک اور تڑپ رہے ہیں تو میں بچوں کی وجہ سے تیرے دروازے پر آئی ہوں کہ تو لوگوں کو بھیک دے رہا ہے تو مجھے بھی دے دے. وہ نوجوان کہتا ہے مجھ پر شیطان غالب آیا اور میں نے لڑکی سے کہا تو جو کہے گی میں دوں گا, دولت میں تجھے تول دوں گا, اناج کیا تجھے دولت میں تول دوں گا, بس ایک کام کر اپنا جسم مجھے سونپ دے تاکہ میں اس سے لطف اندوز ہو جاؤں. یعنی اس نے زنا کی پیشکش کی, بدکاری کی پیشکش کی. پتہ ہے وہ لڑکی غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی, نیک ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے سائے میں لڑکی نے فوراً ایک جملہ کہا, اے نوجوان اللہ سے ڈر, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ارے سارے دروازے تیرے گھر کے بند ہیں لیکن ایک دروازہ اللہ اور بندے کے درمیان جو کھلتا ہے اس دروازے کو تو بند نہیں کر سکتا, کوئی بند نہیں کر سکتا. اس نے کہا اگر تو اپنا جسم مجھے نہیں سونپے گی, میرے ساتھ بدکاری نہیں کرے گی, میں تجھے کچھ نہیں دوں گا. اس لڑکی نے کہا کچھ نہیں دیتے ہو تو میں آبرو بیچ کر تو اناج کما نہیں سکتی, روٹی کما نہیں سکتی. وہ واپس کیا ہوئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے تھے. ننھے بچوں کو ماں تھی تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی. ماں ہوتی ہے, ماں کی ممتا ہوتی ہے. ایک ماں اپنے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں میں تمہیں کیا ممتا سکھاؤں, تم سے زیادہ ممتا کون جانے کیونکہ تم ماں ہو. میں کس طریقے سے تمہیں ممتا بتاؤں. ماں اگر مرغی ہوتی ہے تو بھی بچوں سے پیار کرتی ہے, چڑیا ہوتی ہے تو بھی بچوں سے پیار کرتی ہے. ارے ماں اگر وحشی کتیا ہوتی ہے تو بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. ماں اگر اشرف المخلوقات رسول اللہ کی امت میں ہو تو وہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہوگی. اس ماں نے اپنے بچوں کو بلکتا اور تڑپتا دیکھا, ماں سے رہا نہ گیا, گھر سے یہ سوچ کر کے نکلی بچوں کی جان بچانا ہے تو آبرو کا سودا کر لوں, بعد میں توبہ کر لوں گی. یاد رکھنا یہ شیطان کا بہت بڑا مکر اور فریب ہے. اس طرح انسان سے گناہ کرواتا ہے کہ چلو ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے. سن لو, بعد میں گناہ کرنے کی مہلت پر تو گناہ نہ, بعد میں توبہ کرنے کی مہلت پر گناہ مت کرو. کس نے کہہ دیا کہ گناہ کے بعد توبہ کی مہلت بھی ملے گی؟ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا بنے گا ہمارا؟ یہ دنیا تو 2 دن کی ہے جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے. آخرت برباد ہو جائے گی, آخرت تباہ ہو جائے گی. میری بہنوں اس لڑکی نے یہ سوچ کر کے چلو ابھی روٹی حاصل کرنے کے لیے گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے, لیکن جیسے اس کے پاس ہے اس نے کہا کیا اپنا جسم دے دو گی؟ زبان سے ہاں نکلنے سے پہلے بدن لرز گیا کیونکہ وہ جانتی تھی اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا تصور تھا, کانپ گئی. اور اس کے بعد جب اس مرد نے کہا کہ تو جو کہے گی میں دینے تیار ہوں, بس اتنا کہ اپنا جسم دے دے, اس نے اس شخص سے کہا خبردار اچھی طرح یاد رکھ, میں آبرو دے کر کے بچے کو تڑپ تڑپ کر بھوک سے مرتا تو دیکھ لوں گی لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی اور اب تیرے دروازے پہ لوٹ کر بھی نہیں آؤں گی. یہ کہہ کر وہ لڑکی جیسے ہی پلٹ کر کے گئی اللہ نے اس کا دل بدل دیا. یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے میں اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا.
میری بہنوں جب وہ پلٹ کے چلی گئی وہ لڑکے کا دل بدل گیا. وہ جوان کہتا ہے میرا دل بدلا اور میرے دل میں خیال آیا کہ یہ غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. اور مال و منال لے کر تحفے تحائف لے کر اور ساز و سامان لے کر غلام کنیزوں کے ساتھ وہ اس لڑکی کے دروازے پر گیا. دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے اس نے کہا بہن دروازہ کھولو, میں تمہارے لیے تحفے تحائف لے کر کے آیا ہوں. لڑکی نے دروازہ کھول کے مجھے دیکھا تو کہا اب بھی پاپ کے ارادے سے آیا ہے؟ کہا نہیں, جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. اس لڑکی کو کہا کہ یہ سامان لے لو. میں نے اس لڑکی نے کہا رک ابھی نہیں لوں گی. اس نے سر سجدے میں رکھا اور بلند آواز سے دعا کی, اللہ میں اس نوجوان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے. وہ نوجوان اپنے دوستوں سے کہتا ہے میرے بھائی اس متقی پاک دامن لڑکی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جس دن سے اس نے دعا کی ہے میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں, آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی. جب اللہ نے دنیا کی آگ مجھ پہ حرام کر دی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھ پر جہنم کی آگ بھی حرام ہو گئی ہوگی. میری بہنوں دیکھو, عزت بچانے والی نوجوان لڑکی اگر کسی آوارہ لڑکے کو دعا دے دے تو اس کو کرامت مل جاتی ہے, خود اس کی اپنی لڑکی کی کرامتوں کا حال کیا ہوگا, خود اس کے اپنے مقام و مرتبے کا حال کیا ہوگا. اس لیے میں اس سنی اجتماع میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے کہتا ہوں سب کچھ قربان کر دینا, دو چیزیں بچا لینا, دنیا اور آخرت سب سمر جائے گی. ایک ایمان بچا لو اور ایک عزت بچا لو, دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے.